بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناولز آور یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آیتر مریم، اور آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کوثر خان کے قلم سے تحریر کردہ اردو افسانہ امید سحر۔ تو چلیں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ یہ افسانہ میرے خانی کے نام۔ نیلا امبر سفید روئی جیسے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سورج بھی نکلا ہوا تھا، لیکن آنکھ میں چولی کر رہا تھا۔ کبھی اپنے جوبن پر نکل آتا تو کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا۔ تیز ہوا سے خشک درختوں کے سرسراتے پتے ماحول میں عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے نہ جانے آسمان میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ ساتھ رکھی ہے کھلی کتاب کے اوراب ہوا سے پھڑپڑا رہے تھے۔ اس نے کتاب بند کر دی اور خود سے بولی، تو خزاں آ ہی گیا آخر۔ اس نے آسمان سے نظریں پھیر کر ہوا کے دوش پر لہراتے ہوئے خشک درختوں کو دیکھا، جس سے خشک پتے گر کر زمین بوس ہو رہے تھے، اور درخت اداس سا اپنی شاخوں سے گرتے ہوئے پتوں کو دیکھ رہا تھا، جس نے ان کو ایک وقت مقررہ تک اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ بھی اداسی سے ان درختوں سے بچھڑتے ہوئے خشک پتوں کو دیکھنے لگی۔ بچھڑنے کا دکھ اس سے بہتر اور کون جان سکتا تھا بھلا؟ وہ اپنی سوچ میں غلطاں رب کائنات سے دل ہی دل میں شکووں کا ایک ڈھیر لیے محو گفتگو تھی کہ اچانک اس کا ضمیر اس کے سامنے آن وارد ہوا۔ وہ چونکی۔ ضمیر اس کا عکس ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے یا اسے جھنجھوڑنے کے لیے حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ ضمیر کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ضمیر وہ قدرتی الارم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسے انداز میں فٹ کیا ہے کہ کچھ بھی غلط ہو جانے کی صورت میں یا کسی گناہ کا غلط کام کا ارتکاب کرنے سے پہلے وہ کبھی ہمیں الرٹ کرنے تو کبھی ہمیں دمبی کرنے پہنچ جاتا ہے۔ یہ ضمیر تب تک ٹھیک رہتا ہے جب تک ہم میں احساس ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم گناہوں کی لذتوں میں بار بار گم ہو کر ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، نہ تو ایک وقت آتا ہے کہ ضمیر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کا ضمیر بغیر کسی تردد کے اس سے مخاطب ہوا، حریم سنو۔ وہ فقط اتنا کہہ سکی، تم جو لوگوں کو کھونے سے ڈر جایا کرتی ہو، لوگوں کے بچھڑ جانے پر ڈہ جایا کرتی ہو، دیکھو ان درختوں کو۔ ضمیر نے اس کو درختوں کی طرف توجہ دلائی، جو پوری شان کے ساتھ قطار میں لگے اپنی بہادری کا ثبوت دے رہے تھے۔ ہوا ظالموں کی طرح پتوں کو ہنوز شاخوں سے الگ کر کے زمین پر گرا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نظریں اٹھا کر ایک دفعہ پھر ان درختوں کو دیکھا، پھر پلکوں کی باڑ کو نیچے گرا کر زمین کو دیکھنے لگی۔ ضمیر پھر سے گویا ہوا، دیکھو ان درختوں کو، ان کے پتے ہر سال بچھڑتے ہیں مگر یہ ہنوز اسی طرح کھڑا رہتا ہے۔ اس نے ضمیر کو تمسخرانہ انداز میں ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی لطیفہ سنا رہا ہو۔ اے لڑکی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور سے سنو۔ ضمیر کو اس کا یہ تمسخر ناگوار گزرا۔ وہ اب کے ذرا سختی سے بولا۔ سن تو رہی ہوں، حریم نے خفگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ میں کہہ رہا ہوں ان درختوں سے سبق حاصل کرو، قدرت کے ان حسین مناظر کو دیکھو، یہ تم کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ حریم نے پلکوں کی جھالر کو ایک دفعہ پھر چنبش دی، سنہری اداس آنکھیں اٹھا کر ضمیر کو دیکھا، پھر درختوں کو دیکھا جو اب کی بار لہرا لہرا کر اسے مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ یہ درخت جو سالہ سال ان پتوں کے ساتھ رہتا ہے، عنقریب ان سے بچھڑ جاتا ہے۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے، جو ملا ہے عنقریب اس سے تم کو الگ کر دیا جائے گا، اس کے بدلے مزید بہترین سے نوازا جائے گا۔ پھر یہ اداسی کیوں؟ ضمیر نے کسی استاد کی طرح سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں اداس تو نہیں ہوں۔ اس نے فوراً سر نفی میں ہلا کر فوراً تصحیح کی۔ لیکن تم خوش بھی تو نہیں ہو؟ ضمیر بولا، میں خوش تو ہوں۔ نہیں، تم خوش نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کناں ہو، تم اس کے فیصلوں سے راضی نہیں ہو۔ ضمیر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، میں راضی ہوں۔
اس نے ایک کمزور سی جھوٹی سی دلیل پیش کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر ناراض ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو راضی ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ ضمیر نے دوبدو جواب دیا، میں کر تو رہی ہوں صبر۔ وہ بیزاری سے اپنی کانچ جیسی سنہری آنکھیں جو سورج کی روشنی سے شہد جیسی لگ رہی تھیں گھما کر بولی، نہیں تم صبر نہیں کر رہی، تم بدگمان ہو رہی ہو۔ ضمیر پھر سے گویا ہوا۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ پھر سے گویا ہوئی، نہیں میں اس سے بدگمان نہیں ہوں۔ ہاں تم بدگمان نہیں ہو، لیکن تم اس سے پل پل گلے شکوے کر رہی ہو۔ ضمیر نے تو جیسے ٹھان ہی لی تھی کہ وہ اس لڑکی کو آج سبق سکھا کر ہی چھوڑے گا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس نے سر نفی میں ہلا کر کہا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، پتے شاخوں سے گر گر کر زمین کو چھپا رہے تھے۔ درخت ہنوز کھڑے پتوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سورج اب جانے کی تیاری میں تھا کیونکہ دن گزر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سورج کی تپش کم ہونے لگی، آنگن میں ٹھنڈ اترنے لگی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ضمیر کے ساتھ بحث و مباحثے میں مگن تھی۔ ضمیر نے اسے عدالت میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کٹہرے میں کھڑی 100 بہانے گھڑ رہی تھی، مگر کب تک؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ وہ بھی اس بات سے انجان جوابات دیے جا رہی تھی۔ تم صرف اس دنیا کی خاطر محض لوگوں کے چھوڑ جانے پر اس رب العالمین سے لڑ رہی ہو جس نے تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ ضمیر نے اب کی بار صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، نہیں ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ حریم آسمان کی طرف چہرہ کیے گویا ہوئی، لیکن تم لڑ رہی ہو۔ ضمیر زور دے کر بولا، میں تو، یہ کہہ کر اس کی کانچ سے سنہری آنکھوں سے شفاف پانی لڑیوں کی صورت میں بہنے لگا۔ ضمیر نے اسے ترہم سے روتے ہوئے دیکھا۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ ضمیر نے اپنی بات سچ ہونے کی تصدیق چاہی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تم نمازیں تو پڑھ رہی ہو، مگر تم نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے۔ وہ روتی رہی، اپنے اندر کے غبار کو وہ پانی کی شکل میں آنکھوں سے بہانے لگی۔ یہ بھی قدرت کی ایک نعمت ہے، آنسوؤں کی بھی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے۔ دکھ کے موقع پر ہم اپنے اندر مچی اداسی، شور اور غم کو ہلکا کرتے ہیں، اور اکثر خوشی کے موقعوں پر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ آنسو اچھے ہوتے ہیں، لیکن آنسو ہر کسی کے سامنے نہیں بہائے جاتے، کیونکہ آنسوؤں کی بے قدری ہوتی ہے۔ میں یہاں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ کوشش کو کیوں چھوڑ دیا تم نے، حالانکہ وہ کوشش دیکھتا ہے۔ تم کہتی ہو تمہیں یقین ہے اس پر، لیکن تم نے دعا چھوڑ دی۔ تم کہتی ہو تم راضی ہو اس سے، لیکن تم ابھی تک اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر سکی۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ضمیر نے کہا۔ اس نے نم آنکھوں سے ضمیر کو دیکھا۔ کتنا سچ بولتا ہے نا یہ ضمیر، وہ محض سوچ ہی سکی۔ ضمیر پھر سے گویا ہوا، تم اس رب سے بدگمان ہو رہی ہو جو تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل کی کیفیت، پھر ایسی سوچے کیوں؟ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے۔ ضمیر پھر سے بولا، پہلے میری بات سنو، پھر کہنا جو کہنا ہوا۔ وہ مزید بولا، تم اس رب سے بدظن ہو رہی ہو جس نے کائنات کی ہر شے میں تمہارے لیے، تمہارے سوچنے کے لیے کھول کھول کر مثالیں بیان کر دی ہیں۔ دیکھو ان درختوں کو۔ ضمیر نے ایک دفعہ پھر اس کی توجہ درختوں کی جانب مبذول کروائی۔ اس نے اپنی نم سنہری آنکھیں دوبارہ اٹھا کر درختوں کی طرف دیکھا۔ اب کی بار درخت نے بھی دھیما سا مسکرا کر اس اداس لڑکی کو دیکھا جو اپنے بھائی کے بچھڑ جانے پر رب العالمین سے بدگمان ہو رہی تھی۔ درختوں پر مختلف ادوار گزرتے ہیں، کبھی بہار کا دور، کبھی خزاں کا دور، کبھی گرمی کا دور تو کبھی سردی کا۔ ہر دور میں یہ درخت مضبوط ہو کر کھڑا ہوتا ہے، باہمت سا۔ وہ خزاں کے موسم میں خشک بھی کھڑا رہتا ہے۔ دیکھو یہ درخت کتنی محنت سے شاخوں پر اگے پتوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، ان کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک وقت کے بعد، ایک عرصے کے ساتھ کو بھول کر پتے اس درخت کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھل اس پر لدے ہوتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد پھل بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ درخت تو ہماری طرح ڈھہ نہیں جاتا ہے، وہ اچھے دنوں کی آس میں پر امید سا کھڑا رہتا ہے۔ حریم کی توجہ کا مرکز وہ درخت ہے، وہ روز ان کو دیکھتی تھی، پھر اس نے غور کیوں نہ کیا تھا؟ کتنی انجان تھی نا وہ۔
اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے سوچا۔ ضمیر نے کچھ لمحے اس کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھا، اس کے بعد پھر سے بولا، اس میں ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہے؟ چھوڑ جانا ازل سے ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو صبر کر کے اچھے دنوں کا انتظار کرے۔ اس نے ضمیر کو دیکھا، پھر اس نے درختوں کو دیکھا، اور اب کی بار وہ لڑکی مسکرا دی، نم آنکھوں کے ساتھ۔ اس کا یہ مسکرانا ایسے لگا جیسے سورج کا بارش میں چمکنا۔ ضمیر بھی مسکرا دیا۔ وہ جو اسے سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا چکا تھا۔ میں سمجھ گئی۔ اب کی بار وہ بولی۔ جب اپنے سامنے دیکھا تو چونکی، کیونکہ ضمیر اپنا کام کر کے اڑنچو ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا دی، آسمان کی طرف دیکھا، اب کی بار محبت سے دیکھا۔ اب کی بار اس کا دل شکوہ کنہ نہیں تھا، شکووں کا ڈھیر بھاپ بن کر اڑ چکا تھا۔ وہ ایک جذب سے بولی، یا اللہ تعالیٰ میرے سونے رب، حریم تیری رضا میں راضی، میرے دل کو جو تکلیف لاحق ہے اسے تو دور کر دے، میرے دل کو پرسکون کر دے، میرے پروردگار مجھ پر صبر انڈھیل دے، آمین۔ ایک آنسو اس کی کانچ سی سنہری آنکھوں سے گر کر دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ دور سے کہیں سے مغرب کی اذانوں کی صدا بلند ہوئی۔ وہ خوش ہو کر اٹھی، اس کی رب سے ملاقات کا وقت ہو چلا تھا۔ کتنے دنوں بعد تو دل سے گلے دور ہوئے، بدگمانی کے بادل چھٹے تو اس کو رب العالمین کی محبت نظر آئی۔ وہ وضو کرنے چل دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بمقصد بنائی ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نشانی ہے۔ پوری کائنات ایک کتاب ہے، بس آپ کی پڑھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی مشکل میں بدگمان ہونا غلط۔ جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے صبر کے ساتھ آنے والے اچھے وقتوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ جو لیا گیا ہے اس سے بہترین نوازا جائے گا۔ بات ساری اس یقین کی ہے، جتنا گمان کرو گے اس کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ ختم شد۔ جی تو دوستو، یہ تھا بہت ہی پیارا، دل کو چھو لینے والا امید سحر افسانہ، بس قلم کوثر خان۔ تو آپ سب کو یہ افسانہ کیسا لگا؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور سے کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلے ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔